تو یہ ایشو بھی سامنے آنا چاہیے. یہ ون سائڈ آف پکچر جو ہے یہ دکھائی جا رہی ہے عوام کو، اور ایک پھر ٹرک کی غلط بتی کی طرف لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایشوز بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں، مگر یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو پوری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں پاکستان میں، سب نے مل کے، ایوری ون انکلوڈیڈ، دے ہیو پیڈ 15 کروڑ روپیز ٹیکس ایز ڈائریکٹ ٹیکسز، تمام دکانیں مل کے. تو آر بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جب ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو سروس نہیں ہوگی، جب سروس نہیں ہوگی تو ہم ٹیکس نہیں دیں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور کون دے رہا ہے، اس کو پبلسائز کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ بھی اس میں چھپ رہے ہیں جو تقریریں کرتے ہیں ٹیکس نہیں دینے کی، گورنمنٹ کی کرپشن کے بارے میں. وہ اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ اصل ریئلٹی ٹیکس کلیکشن کی اس ملک میں کیا ہے. یہ جنگ نہیں اخبار میں یہ ایڈ چل رہا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ سی کہ کانسیپٹ ہے، بٹ اٹ مینس ایٹ لیسٹ آئی ایم ہیپی آن ون پارٹ کہ ایٹ لیسٹ ایک سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ایشو کرپشن کا ہے، ایشو رانگ پالیسی کے گورنمنٹ کا ہے، ایشو انفرٹنس کا ہے، مگر ایشو ادھر بھی ہے. اور یہ دیکھا جائے کہ انڈسٹری تو برداشت کر رہی ہے، نہیں دینے والا کون ہے. کوشچن یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف 1588 ہم نے 300 بلین کلیکٹ کیا ہے صرف آؤٹ آف ڈائریکٹ ٹیکسز، باقی تقریباً 1250 ان ڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں ہیں، اور ٹوٹل ٹیکسز جو ڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں ہے وہ 300 ہے. اور اس میں بھی بینکس، میجر کمپنیز اور سیلری نکال دیں تو تقریباً وہ صرف 40 سے 50 بلین روپیز بنتا ہے بس. تو ڈائریکٹ ٹیکسز ٹوٹل پاکستان نے صرف 50 بلین روپیز دیے ہیں، کاروباری نے صرف 50 بلین روپے، آل دا پیپل انکلوڈیڈ ان پاکستان. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 6 سیگمنٹ میں نے لکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے: انکم فرام کمرشل امپورٹر، انکم فرام ایکسپورٹر، انکم فرام پراپرٹی، انکم فرام انٹرسٹ ان سیکورٹیز، انکم فرام کانٹریکٹرز اینڈ انکم فرام لوکل سپلائز. یہ سب پریزمپٹیو میں ہیں، آج بھی ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. ہم نے ایڈوائزری کونسل میں اسٹرانگلی بلیڈ کیا کہ ان کو آپ گریجولی ایک سال میں آہستہ آہستہ نارمل CGG میں لے کے چلے جائیں. ہر اسٹیج سے پاس کر کے چلے گئے، پرائم منسٹر صاحب نے ہاتھ سے کاٹ دیا کہ نہیں ابھی ہم کسی سیگمنٹ کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو کوشچن یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے ہاں ٹیکس کا ڈفرینشیل کہاں آ رہا ہے. In the Finance Act 2001, one positive step has been taken by way of reducing the sale tax rate from 17 to 16% and a proposition to eliminate excises on all non-luxury goods. How the other step being the gradual switch over from non-product taxation has not been done away with. This means that the issue of equity is not being introduced. Equity نہیں آ رہی ہے ٹیکسیشن میں. Whatever you say, whatever تھوڑی بہت ٹنکرنگ آگے پیچھے کر دیتے ہیں فائنینس ایکٹ کے اندر، بٹ جو بنیادی ایکوٹی ہے وہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 6 آئٹم جو میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نارمل میں نہیں لائیں گے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کسی بھی کنٹری کا. اب سوال یہ ہے کہ ان کو کون لا سکتا ہے. No meaningful tax reform on the policy side can replace, unless the vicious circle is broken, taxation on net income basis with documentation of asset is the only solution. There is no second solution. نہ کوئی فرشتہ آئے گا نہ کوئی انقلاب آئے گا. ایک ہی رستہ ہے کہ آپ کو نیٹ انکم بیس پہ ٹیکسیشن کی طرف جانا ہے. Now I come to the sales tax. اگر آپ سیل ٹیکس کی طرف چلے جائیں تو سیل ٹیکس اگر آپ 2010 کو یاد کریں تو سارا سال 2010 ہم نے ضائع کر دیا RGST کرتے ہوئے. RGST میں ہم کیا کرنے والے تھے؟ 4 کام کرنے والے تھے. ایگزیمشن کو ریموو کرنا تھا، ایکسپورٹ سیکٹر جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا تھا کیونکہ لوکل سیکٹر بھی ایگزیم تھا، ریٹیلرز کو ٹیسٹ کرنا تھا، اور سروس سیکٹر کو ٹیسٹ کرنا تھا. یہ 4 چیزیں ہونی تھی جو ویٹ لا میں آنی تھی. جو ویٹ تھا یا RGST تھا جو اس کا نام دے دیں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. All these amendments and changes
could have been introduced without bringing any new law and having parliamentary approval. یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں without any parliamentary approval, without any new law. However, and I was one of the proponents of this, however, as a matter of transparency and political ownership, that course was suggested. ہم نے پرسنلی I was involved with this, ہم نے کہا کہ اس کا نیا ایکٹ لائیں، کیونکہ جب تک آپ اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں لیں گے یہ ریٹیلر اور سروس سیکٹر میں انوالو نہیں ہو سکتا. مگر پولیٹیکل اونرشپ نہیں ملی اینڈ وی فیلڈ، اینڈ اٹ فیلڈ. اس کے بعد مارچ میں کیا ہوا؟ مارچ میں RGST آ گیا. ان افیکٹ RGST کے دو پارٹ آ گئے، دو پارٹ رہ گئے. ایک پارٹ یہ آ گیا کہ فرٹیلائزر، ایگریکلچر مشینری اور ایگریکلچر ان پٹ پہ سیل ٹیکس لگ گیا. ایگزیمپشنس کو ختم کر دیا گیا، جن ایگزیمپشن کو ختم کرنا تھا جو RGST کا آبجیکٹو تھا. دوسرا ایکسپورٹ سیکٹر کا جو مسئلہ تھا، جو لوکل سیل تھی، وہ میں اگر سپریٹ ڈسکس کروں گا، وہ ٹیکس ہو گئی. تو RGST 50% امپلیمنٹ ہو گیا. اب جو دوسرا مسئلہ RGST کا تھا، سیکنڈ ایسپیکٹ ریٹیلر اینڈ سروس سیکٹر، وہ نہ پہلے ہوا تھا نہ آج ہوا. So this is the simplest story of what has happened in sales tax. Now coming to what is sales tax. What has happened in sales tax? ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ ہم سیل ٹیکس میں ناکام ہو گئے ہیں. اور ناکامی، جب ہم ناکامی کو اپریشیٹ کریں گے تو پھر ہم اس کی طرف سلوشن کی طرف جائیں گے. جب ہم نے سیل ٹیکس 1996 میں لانے کی کوشش کی تو ہم نے اپروچ رکھی جس کو بولتے ہیں ٹاپ ٹو باٹم اپروچ. اٹ مینس کہ آپ پہلے مینوفیکچرر کو ٹیکس کرتے ہیں، پھر امپورٹر کو کرتے ہیں، پھر ہولسیلر کو کرتے ہیں، پھر ریٹیلر کو کرتے ہیں. اس اسٹیج میں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ اپروچ تھی سیل ٹیکس کو لگانے کی 96 سے لے کر، اور یہ اپروچ چلتی رہی. مگر جب آپ مینوفیکچرر اور امپورٹر سے آگے ہولسیلر ریٹیل میں گئے تو آپ اس میں ناکام ہو گئے. اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، FBI کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، نیشن کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم ریٹیلر اور سروس سیکٹر پہ سیل ٹیکس نہیں لگا سکے. یہ ایک ریئلٹی ہے. اب اگر یہ ہم نہیں لگا سکے دین دس ٹیکس which is actually economically a consumption tax is converted into a production tax. جب آپ نہیں لگا سکتے تو یہ اب کنزمپشن ٹیکس نہیں بنا بلکہ یہ پروڈکشن ٹیکس بن گیا. جب یہ پروڈکشن ٹیکس بن گیا تو اٹ از effectively affecting our industry rather than equalizing the concept of taxation. اب یہ الٹا ہو گیا. اب یہ پروڈکشن کی ڈیوٹی بن گئی rather than a value added tax. This conceptual correction now, once we accept کہ ریٹیلرز اور سروس سیکٹر پہ نہیں آ سکا ویٹ، اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے اور اس کو اب کس طرح صحیح کرنا ہے، یہ ایک سبجیکٹ آف اکنامکس ہے. اور ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہے ناٹ آن پولیٹیکل گراؤنڈ بٹ آفٹر ڈسکسنگ کہ اب اس کا سولوشنس کیا ہے. Now I will not go into what I have written here, but I would اس میں نے ایک سلائیڈ بھی پریزنٹیشن بھی آگے لگی ہوئی ہے جو بہت ڈیٹیل ہے. میں اس میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گا، اس کو میں اسکپ کر دوں گا. اس پریزنٹیشن میں موجود ہے. میں آئی کیپ والوں کو کہوں گا آپ لوگوں کو ای میل کر دیں یا ویب سائٹ پہ آ جائے گی. جو آج ہمارے مسئلے ہیں ان ڈائریکٹ ٹیکسز میں وہ کیوں ہیں؟ سیل ٹیکس ہم کیوں نہیں لگا پاتے؟ سیل ٹیکس ہمارا RGST کیوں ناکام ہو جاتا ہے ہمارا؟ کبھی ہم یہ انالائز کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی دکان میں چلے جائیں، اس دکان میں 4 آئٹم رکھے ہوں گے. ایک آئٹم ہوگا انڈر انوائسڈ، ایک آئٹم ہوگا اسمگلڈ والا، ایک آئٹم ہوگا وان ٹرانزٹ ٹریڈ والا، ایک آئٹم وہ ہوگا جو اس نے خریدا ہے فرام دی ان رجسٹرڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر، اور ایک آئٹم ہوگا اس کا جو اس نے شریفانہ طریقے سے خریدا ہے. تب آپ اس سے کہہ رہے ہیں پانچ آئٹم میں سے کہ 4 پہ تو وہ ٹیکس دے نہیں سکتا کہ نہ اس کے پاس ان پٹ ہے، نہ اس کے پاس ریکارڈ ہے، نہ اس کے پاس ویلیو ہے. تو وہ ایک شیلف ہے اس پہ وہ ٹیکسیشن کیسے کرے گا؟ تو یہ ریٹیلر کی ریزسٹنس جو آ رہی ہے یہ جینون ہے. جینون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس میں وان ٹرانزٹ ٹریڈ، انڈر انوائسنگ، اسمگلنگ اتنا پرویڈڈ ہے ریٹیلر سیکٹر میں کہ وہ کبھی اس کو مجبور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ڈاکومنٹیشن کرے. اگر وہ فرشتہ بن جائے تو بھی نہیں کر سکتا.